مجھے ابھی اس گھر میں رخصت ہو کر آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی۔ میں اس وقت مہمانوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ محلے کی کچھ عورتیں جمع تھیں۔ میں بہت گھبرا رہی تھی اور پریشان تھی۔ انجانے لوگ تھے، انجانی جگہ تھی، انجانا گھر تھا، لیکن اس وقت میری سوچوں کا مرکز یہ سب نہیں تھا۔ تاہم وہ کچھ اور ہی بات تھی۔ پر اتنے میں محلے کی ہی ایک عورت بولی، اب دیکھنا مقصودہ کیسے اپنی بہو کو صبح چیک کرے گی اور سب کو بتائے گی کہ اس کی بہو حاملہ ہے یا نہیں۔ اس محلے کی عورت کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی اور باقی سب ہنسنے لگی۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی اور میں نے آہستہ سے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے آنٹی؟ تو وہ کہنے لگی، بیٹا مقصودہ ایک دائی ہے، پر وہ ایک لمحے میں بتا دیتی ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام ارم ہے اور میں ایک 21 سال کی خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں اپنے محلے میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ میری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک تھے۔ میرے علاوہ میرے گھر میں میرے ماں باپ اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ ہم دونوں بہنیں بہت ہی خوبصورت ہیں کیونکہ ہم دونوں اپنی ماں پر گئی ہیں۔ میری امی بھی اپنے زمانے میں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ اب تو حالات اور عمر رفتہ نے ان کے حسن کو گہنا دیا، لیکن ابھی بھی وہ بہت ساری دوسری ہم عمر خواتین کی نسبت بہت خوبصورت تھی۔ میں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی۔ مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا کیونکہ شادی کر کے بہت سارے نئے کپڑے، جوتے اور بہت ساری دوسری چیزیں ملتی تھیں۔ اس لیے میں ہر وقت شادی کے خواب ہی سجاتی رہتی۔ جبکہ کوئی بھی مجھ سے پوچھتا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گی تو میں یہی کہتی کہ مجھے دلہن بننا ہے۔ پوچھنے والا بھی ہنس دیتا، جبکہ تب تو مجھے ان باتوں کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں تو اپنے بچپن میں ایسے ہی کہہ دیتی تھی۔ ابو کی اپنی دکان تھی مین بازار میں۔ وہ فروٹ چاٹ اور دہی بھلوں کا کام کرتے تھے اور خوب دکان چلتی تھی کیونکہ آتی جاتی عورتیں ان کی دکان پر بیٹھ کر پہلے پیٹ پوجا کرتی تھیں۔ ہم بھی جب بازار جاتے تو پہلے دکان سے خوب پیٹ بھرتے اور پھر خریداری کے لیے بازار جاتے۔ میری بہن ابھی میٹرک میں تھی۔ اس کا نام مریم تھا۔ ہم دونوں بہنوں میں بہت دوستی تھی۔ ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کپڑے بھی شیئر کر لیتے تھے۔ گھر میں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔ امی ابو ہمیں دیکھ کر جیتے تھے۔ حالانکہ انہیں بیٹے کی بہت چاہت تھی، لیکن اللہ کی طرف سے جب ملا ہی نہیں تو پھر دونوں بیٹیوں پر ہی صبر شکر کر کے بیٹھ کے اور ہمیں ہی بہت اچھے انداز میں پروان چڑھایا۔ میں آج کل انٹر کر کے گھر پر ہی رہتی ہوں۔ ہر وقت امی کا سر کھاتی رہتی تھی۔ امی نے مجھے کچن کے کاموں میں لگانا چاہا اور کہنے لگی، ساری زندگی یہی ہنر کام آتا ہے۔ جس عورت کو ہانڈی روٹی نہ آتی ہو، گھر میں اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اس لیے امی مجھے روزانہ کوئی نہ کوئی چیز سکھانے کچن میں گھسی جاتی، جبکہ کبھی میں شوق سے سیکھتی اور کبھی بس یوں ہی امی کی خاطر کھڑی ہو جاتی۔ اور جب امی میری عدم دلچسپی محسوس کرتی تو کہتی، ارم دیکھو بیٹا، کوئی بھی کام شوق سے کرو تو تب ہی اس کی سمجھ آتی ہے، ورنہ سر کے اوپر سے سب گزر جاتا ہے۔ میں نے امی کو یہی کہا کہ جب سر پر پڑے گی تو خود ہی سوچ آ جائے گی۔ میری بات سن کر امی مسکرا دی۔ انہی دنوں میں امی کی طبیعت تھوڑی خراب ہوگی۔ اچھی بلی تھی لیکن نہ جانے کیا ہوا، ایک دن یوں ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہمارے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ہم دونوں ایک دم رونے لگیں اور پھر میں نے ابو کو دکان پر فون کر کے امی کی بے ہوشی کے بارے میں بتایا تو ابو بھاگے چلے آئے اور امی کو فوراً اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ پیچھے ہم دونوں بہنوں کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ بار بار رونا آ رہا تھا اور امی کا اس طرح بے ہوش ہونا ہمارے اعصاب پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ ابو کو گئے ہوئے بہت وقت ہو گیا تھا اور ابھی تک ابو نے نہ تو ہمیں کوئی فون کر کے امی کی حالت کے بارے میں بتایا اور نہ ہی وہ گھر آئے۔ جب مجھ سے صبر نہیں ہوا تو میں نے دکان پر فون کر کے پتہ کیا۔ دکان پر فون ایک لڑکے علی نے اٹھایا۔ علی ابو کے پاس تقریباً 6 ماہ پہلے ملازمت پر آیا تھا۔ دیکھنے میں اچھا، خوش شکل اور پڑھا لکھا لڑکا لگتا تھا۔ ابو نے بہت کم عرصے میں ہی اس پر بہت اعتبار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اکثر ابو کو جب باہر کہیں جانا پڑتا تو علی ہی ساری دکان سنبھالتا۔ ابو اس سے بہت محبت کرتے اور اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے۔ علی کے ہاتھ اکثر ابو گھر پر سودا سلب بھجوا دیتے۔ علی کے فون اٹھاتے ہی میں نے اس سے پوچھا، علی کیا ابو دکان پر واپس آ گئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ابھی تک ابو کا کوئی فون نہیں آیا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، نہیں ابھی تک تو انکل جی نہیں آئے، میں معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ علی نے مجھے تسلی دے کر فون رکھ دیا، لیکن میرے اندر کی بے چینی مجھے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ بار بار امی کا خیال آ رہا تھا اور پھر تقریباً 5 گھنٹوں کے انتظار کے بعد ابو اور امی کو دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں بھاگ کر امی کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی۔ امی آپ نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تو ابو کہنے لگے، بیٹا پہلے تم صحیح سے ماں کو بیٹھنے تو دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لاؤنج میں پڑے صوفے پر بٹھایا
تو امی بیٹھ کر ایسے گہرے سانس لینے لگی جیسے بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے ابو سے پوچھا کیا ہوا امی کو، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تو وہ کہنے لگے تمہاری ماں کا بی پی بہت لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ طاقت کی دوائیاں دی ہیں۔ تمہاری ماں میں بلڈ کی بہت کمی ہے اور اس کو بہت کمزوری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی خوراک کا خاص خیال رکھنا اور یہ دوائیاں اسے وقت پر دیتی رہنا۔ میں ذرا دکان پر جا رہا ہوں اور دیکھوں کہ علی کیا کر رہا ہے، ابو نے کہا۔ تو میں نے سب دوائیاں ابو کے ہاتھ سے پکڑی اور امی کے کمرے میں رکھائیں۔ امی وہیں پر صوفے پر ہی لیٹ گئی تھی جیسے بہت تھک گئی ہوں، اور پھر میں نے امی سے پوچھا امی آپ نے کچھ کھانا ہے تو میں آپ کے لیے لے آؤں؟ امی نے صرف چائے ہی مانگی تھی، لیکن میں نے خود ہی امی کے لیے 2 کباب فرائی کر کے انہیں چائے کے ساتھ دے دیے اور امی سے رات کے کھانے کے لیے پوچھنے لگی۔ میری پریشانی کا خیال سے امی کہنے لگی تم رہنے دو، میں خود ہی اٹھ کر بنا لوں گی۔ لیکن میں نے امی کو صاف منع کر دیا اور کہا کہ آپ ابھی کچھ دن آرام کریں اور گھر کی بالکل فکر نہ کریں۔ اور پھر میں نے دال چاول بنانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ایک تو یہ سب سے شوق سے کھا لیتے تھے اور دوسرا جلدی بن جاتے تھے۔ امی چائے پی کر سو گئی، جبکہ مریم امی کے پاس ہی بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ آج امی کی طبیعت نے جو جھٹکا دیا تھا، زندگی میں ایسا مجھے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا پیارا دور جا رہا ہے، کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ میں اپنے احساسات کو بیان نہیں کر پا رہی۔ میں نے جلدی سے دال چاول بنا لیے، کیونکہ ایک تو سب شوق سے کھا لیتے تھے اور دوسرا یہ جلدی سے بن جاتے تھے۔ اور پھر باہر لاؤنج میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی، تو پھر ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ کچھ دنوں میں امی کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، دواؤں نے بھی اثر کیا تھا اور کچھ ہم نے ان کی خوراک بھی بہتر کی تھی، جس کی وجہ سے امی اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ لیکن ان دنوں میں نے امی کو کوئی کام کرنے نہیں دیا۔ مریم بھی جتنا ہو سکتا تھا میری مدد کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن امی مجھے پاس بٹھا کر کہنے لگی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیٹی بھی بڑی ہو گئی ہے، کیسے اس نے ذمہ داری سے سارا گھر سنبھالا ہے۔ مجھے فخر ہے بیٹا، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا۔ امی نے پیار سے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وقت اس طرح گزر رہا، 1 ماہ گزر چکا تھا اور اب میرے 3rd ایئر میں ایڈمیشن شروع ہو گئے تھے۔ لیکن میرا ارادہ ایڈمیشن لینے کا نہیں تھا، کیونکہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کالج جاؤں اور پیچھے سے امی کی طبیعت اور خراب ہو جائے۔ لیکن امی نے ہی زبردستی میرا ایڈمیشن کروا دیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا اور میں فوڈ اینڈ سائنسز پڑھنا چاہتی تھی۔ اس لیے امی نے میرا فوڈ ڈپارٹمنٹ میں ہی ایڈمیشن کروا دیا۔ میں ریگولر کالج جانا شروع ہو گئی۔ صبح کے وقت ہم نے رکشہ لگوایا ہوا تھا، جبکہ دوپہر کے وقت ابو مجھے لینے آتے۔ مجھے کالج آتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ صبح جاتے ہوئے کافی کام ختم کر جاؤں اور کالج سے آنے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر کے میں شام کا کھانا خود ہی بنا لیتی تھی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اتنی سادہ اور آرام دہ زندگی میں ایک دم بھوچال آ جائے گا اور میں اس میں چکرا کر رہ جاؤں گی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس دن موسم کچھ خراب تھا۔ میں کالج تو آ گئی تھی، کیونکہ میرا ایک بہت ضروری اسائنمنٹ تھی جسے میں نے جمع کروانا تھا اور آج اس کی آخری تاریخ تھی۔ لیکن اب واپسی کے خیال سے دل پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ کافی گہرے بادل تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ میں پریشانی سے کالج کے گیٹ کے پاس ہی آ گئی کہ اتنے میں مجھے علی نظر آیا۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے بھی جب مجھے دیکھا تو اشارے سے بلایا۔ میں چلی گئی اور جا کر اس سے غصے سے پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا انکل جی ذرا مصروف تھے، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ دکان پر ہی رہ گئے، انہوں نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں، جلدی بیٹھیں، بارش تیز ہو رہی ہے، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ اس نے کہا تو میں فوراً اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور یوں بائک تیزی سے چلنے لگی۔ بارش تو برس رہی تھی اور منٹوں میں میں بھیگ چکی تھی۔ علی کے ساتھ بلکہ کسی بھی مرد کے ساتھ ایسے بیٹھنے کا پہلی بار اتفاق ہوا تھا تو میرے اندر ایک عجیب سا احساس پیدا ہو رہا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ میں عجیب و غریب خیالات سوچ رہی تھی اور بار بار ان کو جھٹک دیتی۔ مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر علی کو میرے ان خیالات کے بارے میں پتہ چل جائے تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ اتنے میں ایک سپیڈ بریکر آیا اور اس پر زوردار جھٹکا لگا۔ میں زوردار طریقے سے اچھل کر علی کے ساتھ لگ گئی۔ علی بھی آنکھوں سے مجھے بائک کے سائیڈ مرر میں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے 1-2 بار محسوس بھی کیا لیکن اگنور کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا سفر بہت لمبا ہو گیا ہے۔ لیکن علی جلد ہی مجھے گھر لے آیا۔ میں جلدی سے بائک سے اتری، سارے کپڑے بھیگ کر میرے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے لہجے میں آہستہ سے اس کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے اندر آ گئی۔ دل کی دنیا میں عجیب ہی بدلاؤ آ گیا تھا۔ میں اس وقت اپنے دل کے شور سے ہی گھبرا رہی تھی
बार बार एक तेज करंट जैसा एहसास मेरे सारे जिस्म में दौड़ जाता तो मैं कांप उठती। बार बार अली का ख्याल दिमाग पर हावी हो रहा था। अली एक अच्छा और खुश शक्ल लड़का था। पहनने ओढ़ने का तरीका था, खूबसूरत लगता था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह मेरे दिमाग पर हावी हो जाएगा। मैंने खुद को डांट डपट करके इन ख्यालात से अपना पीछा छुड़वाया और अपने कामों में मसरूफ हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो अभी शुरुआत है। रात को भी जब मैं सब कामों से फारग होकर बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो अली का ख्याल एकदम से मेरे दिमाग में आ गया। इसके साथ बाइक पर बैठते हुए जो ख्यालात और एहसासात हो रहे थे वो सब मुझे दोबारा महसूस होने लगे। मैं परेशान होकर उठ बैठी। न जाने दिल की हालत कैसे इतनी बदल गई थी। उसे सोचना मुझे अच्छा लग रहा था, उसका ख्याल मुझे अच्छा लग रहा था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। अब्बू जब भी मसरूफ होते तो वो अली को लेने के लिए बेचते थे। अली कोई बातचीत नहीं करता था, बस खामोशी से मुझे लेकर घर छोड़ देता। आहिस्ता आहिस्ता आंखों आंखों में जैसे हम एक दूसरे के जज्बात समझ गए थे। हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम झिझक कर एक दूसरे से बातें करने लगे और फिर एक दूसरे के साथ इतनी दोस्ती हो गई कि रास्ते में कहीं रुक कर कभी आइसक्रीम खाते और कभी कहीं बैठकर बातें करते रहते। लेकिन अली अब अक्सर मुझे कॉलेज से लेने आने लगा। कभी कभार हफ्ते में एक दो बार मैं अपनी क्लास छोड़ देती और अली के साथ चली जाती। हम बाहर कहीं बैठ जाते। लेकिन एक दिन हम इसी तरह एक पार्क में बैठे हुए थे तो वहां पर पुलिस वाले आ गए और सब लड़के लड़कियों को पार्क से निकाल दिया। मुझे उस वक्त बहुत शर्मिंदगी हुई और मैंने तहैया कर लिया कि दोबारा इस तरह कभी पार्क में जाकर नहीं बैठूंगी और अली को भी साफ मना कर दिया। लेकिन हम दोनों के दिल में ही बेकरारी थी। दोनों का एक दूसरे के बगैर दिल नहीं लग रहा था। और फिर एक दिन अली ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, कल मेरे एक दोस्त के घर चलते हैं। इसकी अम्मी दूसरे शहर गई हुई है, घर पर कोई भी नहीं है। हम कुछ देर आराम से बैठकर वहाँ बातें करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। पहले तो मैं झिझक गई, लेकिन फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम इससे चाबी ले लेना तो हम कल चल पड़ेंगे। मैंने बिना सोचे समझे अली के साथ जाने की हामी भर ली। अगले दिन मैं जरा अच्छे से तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। अम्मी ने मुझसे पूछा भी, क्या बात है, आज तुमने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ है, क्या कॉलेज में कोई फंक्शन है? तो मैंने बहाना बना दिया, जी हाँ अम्मी, कॉलेज में असाइनमेंट के ऊपर डिस्कशन है, मैंने भी इसमें हिस्सा लिया है, इसी वजह से बस थोड़ा सा तैयार हो गई। मैंने नजरें चुराते हुए अम्मी से कहा तो अम्मी ने भी सर हिला दिया। मुझे दिल ही दिल में थोड़ी शर्मिंदगी तो हुई कि मैंने अम्मी से झूठ बोला है, लेकिन क्या करती, मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है और इतना झूठ तो चलता ही है ना। वहाँ रिक्शे वाला हारन दे रहा था। मैं जल्दी से रिक्शे में बैठ गई और कॉलेज के सामने उतर गई। लेकिन कॉलेज में जाने की बजाय मैं एक तरफ खड़ी हो गई। रिक्शे वाला जब आगे बढ़ गया तो इतनी ही देर में अली भी आ गया। अली के साथ मैं बाइक पर बैठी और इसके दोस्त के घर चली गई। इसके घर पर कोई भी नहीं था, छोटा सा 2 कमरों का मकान था। मैं एक कमरे में जाकर बैठ गई। यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है। मुझे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि मेरी अपनी धड़कनों का ही शोर इतना ज्यादा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बातों बातों में ही मैंने अली का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और फिर हाथ पकड़ने से लेकर बात इतनी आगे निकल गई कि हमें हलाल और हराम का फर्क भूल गया। हम दोनों के बीच कोई पर्दा ना रहा। जब जज्बात का तूफान थमा तो हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराए बैठे थे। अली शर्मिंदा शर्मिंदा था और कह रहा था, मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन न जाने मैं कैसे बहक गया। लेकिन मैं उसे कुछ भी ना कह सकी, क्योंकि मैं भी इसकी बराबर की हिस्सेदार थी। मैंने भी तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की, मैंने भी इसका भरपूर साथ दिया। मैं फौरन उठी और उससे कहा कि मुझे घर छोड़ दो, लेकिन इसकी तो जान पर बन गई। कहने लगा, तुम मुझसे नाराज हो गई हो? मैंने कहा, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहती। अभी मुझे तुम घर छोड़ दो। अली ने खामोशी से मुझे घर के सामने उतारा और कुछ देर देखता रहा, फिर चला गया। मैं भी मरे मरे कदमों से घर में आ गई। अम्मी सामने ही मौजूद थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ इरम, आज तुम जल्दी आ गई हो? मैंने फिर जब वक्त की तरफ देखा तो वाकई ख्याल आया, तो आज तो मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ। तो मैंने अम्मी से कहा, जी अम्मी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने मैडम से जल्दी छुट्टी ले ली और घर आ गई। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ, कैसे अचानक तबीयत खराब हो गई? तो मैंने कहा, बस शायद बीपी लो हो गया था, बस इसलिए मैं घबरा गई। अम्मी ने मुझे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया और मैं आकर अपने बिस्तर पर ऐसे ढेर हुई जैसे सदियों की मसाफत तय की हो। जज्बात का तूफान थमने के बाद मैं अपने आप को मलामत कर रही थी। मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, शर्म आ रही थी और जुनून महसूस हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मैंने बहुत बड़ी खयानत कर दी हो। मुझे ये सोच सोच कर खौफ महसूस हो रहा था कि अगर अम्मी अबू को
اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ کیا کریں گے۔ میں صحیح معنوں میں اب بہت پریشان ہو چکی تھی اور اس بات کی پریشانی مجھے کہیں بھی ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی اور سوچ کر خود کو ہلکان کرتی رہی۔ اگلے دن میں نے کالج سے چھٹی کر لی کیونکہ ان ساری ٹینشن کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا اور میری طبیعت اور زیادہ خراب ہوگی، اس لیے میں کالج نہیں گئی۔ علی کے ساتھ بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ 2-3 دن مجھے طبیعت بہتر ہونے میں لگ گئے، جس کی وجہ سے میں کالج نہیں جا سکی، اور پھر 3 دن بعد میں نے باقاعدگی سے کالج جانا شروع کر دیا۔ اس دن کے بعد علی مجھے ملا ہی نہیں۔ میں لاشعوری طور پر منتظر تھی کہ علی آئے گا اور مجھ سے شرمندگی کا اظہار کرے گا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ اب جلد سے جلد اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے تاکہ ہم شادی کر لیں، لیکن علی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، وہ اتنے دنوں سے غائب ہے۔ اس لیے ایک دن میں نے باتوں میں ابو سے پوچھ لیا، ابو جی آج کل وہ علی نظر نہیں آ رہا جو آپ کی دکان پر ہوتا تھا، کدھر گیا ہے؟ تو ابو کہنے لگے، اس کو میں نے نکال دیا ہے، اس نے میرا بہت نقصان کیا ہے، میری دکان سے چوری کی اور کافی پیسے اس نے غائب کیے ہیں، میرا کافی نقصان ہوا، اس لیے میں نے اسے نکال دیا ہے۔ اب تو 1 مہینے سے زائدہ ہو گیا ہے اسے میری دکان چھوڑے ہوئے، ابو نے غصے سے مجھے بتاتے ہوئے کہا، اور میں سن ہو کر رہ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ علی تب سے ہی غائب ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ مجھے بیچ راستے میں اکیلا چھوڑ گیا۔ میں بہت پریشان ہوگی اور مجھے یہ سوچ کر ہی خود سے گھن آنے لگی کہ میں نے ایسے شخص کو منتخب کیا جو دھوکے باز تھا، چور تھا اور فراڈ تھا۔ اسی دوران امی کی طبیعت ایک بار پھر بے حد خراب ہو گئی اور میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ امی کو اب کی بار 3-4 دن ہسپتال رہنا پڑا۔ امی کے جگر کا مسئلہ تھا اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا کہا تھا، لیکن اپنی بیماری کے ساتھ ہی امی کو ایک نئی ضد لگی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے ارم کی شادی کرنی ہے، میں اپنی زندگی میں اسے اس کے گھر بار کا کروانا چاہتی ہوں۔ امی نے یہی رٹ پکڑ لی اور ابو امی کی ضد کے آگے ہار مان گئے۔ میں چپ چاپ خاموش تماشائی بنی اپنی قسمت کا فیصلہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میں خود اپنی زندگی سے بہت پریشان تھی۔ میں خودکشی کر لینا چاہتی تھی، مر جانا چاہتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ امی کی ضد کی وجہ سے ابو نے نہ جانے کہاں سے ایک رشتہ بھی ڈھونڈ لیا اور فٹافٹ رشتہ طے بھی کر دیا۔ عادل کا رشتہ ابو کو کسی جاننے والے نے بتایا تھا۔ وہ ایک بینک میں ملازمت کرتا تھا، اچھا کما لیتا تھا۔ ابو کو یہ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا کیونکہ صرف ماں اور بیٹا ہی تھے، گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے احتجاج کرنا بھی چاہا تو کسی نے سنا ہی نہیں، کیونکہ امی کی طبیعت کے پیش نظر ابو نے آنن فانن یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لیے اچانک میری شادی رکھ دی گئی۔ میں بھی یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ کیونکہ قدرت کی طرف سے ہی میرے لیے پردے کا انتظام ہو گیا تھا، اور ٹھیک 1 ہفتے بعد میں دلہن بن کر عادل کی آنگن میں اتر آئی۔ امی میری رخصتی کے وقت بہت روئیں، خود مجھے بھی بہت رونا آیا تھا کیونکہ یوں اچانک میری شادی کر دینا امی کو بھی ایسے گوارا نہیں تھا، لیکن اپنی طبیعت کے پیش نظر وہ میری شادی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میں دلہن بن کر عادل کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی رخصت ہو کر آئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ محلے کی عورتیں ملنے کے لیے آ رہی تھیں۔ انجانا سا گھر تھا، انجانے لوگ تھے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ میں حاملہ تھی، اور اگر یہ بات یہاں پر کسی کو پتہ چل جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اتنی دیر میں محلے کی ہی ایک عورت نے یہ بات کہہ دی، اب مقصودہ کل اپنی بہو کو چیک کرے گی اور پھر بتائے گی کہ اس کی بہو حاملہ ہے کہ نہیں ہے۔ اس عورت کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے بہت پریشانی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرا راز میری ساس کے سامنے نہ کھل جائے۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ مجھے اب ان کپڑوں میں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میری ساس مجھے اندر کمرے میں لے گئیں۔ کمرے میں آ کر بھی میں بہت بے چین ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کی پریشانی تھی کہ میری ساس کو کہیں میرا راز پتہ نہ چل جائے۔ میں بار بار اپنے ہاتھوں سے انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اتنے میں عادل کمرے میں آ گئے اور پھر ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو اپنی ساس کو سلام کرنے کے لیے ان کے کمرے میں گئی، اور پھر سلام کرنے کے بعد میری ساس نے مجھے کہا کہ تم بیٹھو، میں نے تمہیں چیک کرنا ہے۔ میں نے پریشان بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ کہتے کہتے چپ کر گئی، لیکن پھر میں ایک طرف بیٹھ گئی۔ میری ساس نے مجھے چیک کیا اور چپ کر گئی، کچھ نہ بولی۔ ساس کے رویے کا مجھے سمجھ نہیں آئی، یا تو ان کو پتہ نہیں چلا یا پھر وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ تاہم میں مطمئن ہو گئی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کو جو بے چینی لگی ہوئی تھی وہ اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ عادل ابھی تک سو رہے تھے، لیکن میری دوبارہ آنکھ نہیں لگی۔
آج ہمارا ولیمہ تھا تو ولیمے کے بعد میں امی کی طرف آ گئی۔ امی مجھے خوش دیکھ کر خوش تھی اور میں بھی خوش اور مطمئن تھی۔ میں نے بھی ان پر یہی ظاہر کیا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، اور سچ بات تو یہ ہے کہ عادل بہت اچھے، بہت سادہ اور نرم مزاج کے تھے۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہوا کہ آخر میں نے کیوں علی کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی عزت پر داغ لگا لیا۔ اگلے دن عادل اور میری ساس مجھے لینے کے لیے آ گئے اور ہم واپس گھر چلے آئے۔ میں مطمئن تھی، مجھے اس چیز کا اطمینان ہو گیا تھا کہ میری ساس کو میرے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، اور اگر انہیں پتہ نہیں چلا تو پھر عادل کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ مستقبل میں کیا کرنا تھا کیا نہیں، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ رات کو عادل مجھے باہر کھانا کھلانے کے لیے لے گئے۔ ہم بڑے اچھے اور خوشگوار موڈ میں کھانا کھا کر واپس آئے تو میری ساس ابھی تک میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ مجھے تھوڑا عجیب تو لگا کہ ایک دن کی دلہن کو کام کا بول دیا ہے، لیکن میں بھی یہ سوچ کر چپ کر گئی کہ وہ بیمار ہیں، انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اس لیے جلدی سے 3 کپ چائے بنائی اور آ کر بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ عادل اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں نے بھی برتن سمیٹے اور کمرے میں آ گئی۔ ابھی میری آنکھ لگے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی اٹھا رہا ہے۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی کہ میری ساس مجھے اٹھا رہی ہیں اور مجھے باہر آنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں پریشان ہوگی کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا، اس لیے میں ان کے پیچھے باہر چلی آئی اور آ کر ان سے کہا، امی کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں اور اس وقت کیا ہو گیا ہے جو آپ نے مجھے اٹھایا ہے؟ تو میری ساس مجھے کہنے لگی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، بہو میرے پاس ذرا کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں پیروں کو سہلانے لگی، اور پھر وہ کہنے لگی، بہو میں جانتی ہوں تم حاملہ ہو، میرا 30 سال کا تجربہ ہے اور میں عورت کا پیٹ دیکھ کر پہچان جاتی ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ یہ کس وجہ سے ہے، یہ کس کا گناہ ہے، یہ تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، لیکن میں تم سے یہ ضرور کہوں گی کہ جتنی جلدی ہو سکے تم عادل کو اس بارے میں بتا دو، ورنہ جب اس کو خود پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا، بہت غصہ کرے گا اور شاید کوئی انتہائی قدم اٹھا لے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسے پہلے سے ہی سب کچھ بتا دو۔ میری ساس نے جب مجھ سے یہ الفاظ کہے تو میں سر جھکا کر رہ گئی اور کچھ بول ہی نہیں پائی۔ میری ساس نے یہ کہہ کر آنکھیں موند لیں اور میں چپ چاپ اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں خود کو بے گناہ کس طرح ثابت کروں اور میں کیسے اس بات کا اقرار کروں کہ یہ سب جذبات کے بہکاوے میں آ کر ہو گیا تھا۔ مجھے اب یہ سچ بتانا ہی تھا۔ اگر میری ساس کو یہ سب پتہ چل گیا تھا تو لازمی بات ہے عادل کو بھی جلدی ہی سب پتہ چل جائے گا، اور پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ رہی تھی۔ میرے دل کو عجیب بے چینی لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں عادل کو ان سب کے بارے میں کیسے آگاہ کروں۔ ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ جب صبح عادل سو کر اٹھے، مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو کہنے لگے، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں چونکہ ساری رات اس بات سے پریشان ہو رہی تھی، ایک دم رونے لگی، اور پھر جانے کیسے روتے روتے میں نے عادل کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اور آخر میں ان سے کہا، عادل میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن یہ سب جذبات کے بہکاوے میں ہو گیا تھا، میری ایسی نیت نہیں تھی، اس لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اگر آپ اپنا دل بڑا کر کے مجھے معاف کر دیں گے تو اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا، ورنہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ میں نے آخر میں ان کے سر پر ہاتھ مانتا ڈال دیا۔ میری بات سن کر عادل بالکل چپ ہو گئے اور ایک لفظ نہ بولے، پھر اٹھ کر خاموشی سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ عادل کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس لیے میں نے چپ چاپ اپنی چیزیں سمیٹی، ایک بیگ میں ڈال کر باہر آ گئی۔ عادل نے جب بیگ میرے ہاتھ میں دیکھا تو کچھ کہا نہیں۔ مجھے ان کے فیصلے کا اندازہ ہو گیا اور میں اسی طرح امی کی طرف چلی آئی۔ امی نے جو مجھے یوں اکیلے بیگ کے ساتھ آتے دیکھا تو وہ جیسے سمجھ گئی، اور اس وقت تو مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے میں آئیں اور مجھے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم یہاں پر کیوں آئی ہو، میں پہلے دن سے اس بارے میں جانتی تھی، تم میری بیٹی ہو اور بیٹی کی ہر حرکت پر ماں کی نظر ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے تمہاری شادی میں جلدی مچائی تھی تاکہ وقت ہاتھوں سے نہ نکل جائے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وقت اب ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ میں نے چونک کر امی کی طرف دیکھا اور حیرت سے پوچھا، کہ آپ کو معلوم تھا؟ تو امی کہنے لگی، ہاں مجھے معلوم تھا، کیونکہ میں نے تمہارے پاس ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ لی تھی، اس لیے مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے میری طبیعت ایک دم اتنی خراب ہو گئی تھی، تبھی میں نے تمہارے باپ سے کہہ کر جلدی سے تمہاری شادی کروا دی۔ امی نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور چپ کر گئی۔ میں بھی بالکل چپ تھی، میرے پاس بھی کہنے کو کچھ نہ تھا، لیکن پھر امی کہنے لگی،
मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि ये किसका बच्चा है और तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया, लेकिन मैं इतना कहूंगी, तुम मेरा फख्र थी, मेरा मान थी, मेरा गरूर थी। तुमने ये हरकत करके मेरा गरूर तोड़ दिया। अम्मी ने टूटे लहजे में कहा। तो इस लहजे की कुर्चियां मुझे अपने दिल में महसूस हुई। अम्मी ये कहकर उठकर बाहर चली गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लिए तो खसारा ही खसारा था। अली ने ऐसा धोखा दिया था कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मेरे दिल से अली के लिए बद्दुआएं निकल रही थी। मुझे अपनी जिंदगी बिल्कुल बेवकत लग रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मर जाऊं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें इतनी जिल्लत हो, इतनी रसवाई हो। और अभी तो सिर्फ ये बात आदल और मेरी अम्मी को ही पता चली है, मगर दुनिया को पता चल गई तो दुनिया मुझे जीने ही नहीं देगी। रोह रोह कर मैं हलकान हुई जा रही थी। अम्मी दोबारा मेरे कमरे में नहीं आई और ना ही मेरा हौसला हुआ कि मैं उठकर बाहर जाऊं। वो सारा दिन इसी तरह मैंने कमरे में सुस्ती से पड़े गुजार दिया। मुझे लाशऊरी तौर पर आदल का इंतजार था। मेरा ख्याल था कि वो शायद आएंगे, लेकिन आदल नहीं आया। अगले दिन भी इसी तरह गुजर गया और फिर तीसरा दिन आदल घर चले आए। इन्हें देखकर मैं जैसे एकदम जिंदगी की तरफ लौट आई। वो अम्मी के साथ बाहर बैठे कुछ देर बातें करते रहे और फिर कमरे में आ गए। बेड पर बड़े थके थके अंदाज में बैठे और मुझे देखकर पूछने लगे, कैसी हो? मैंने कहा, अच्छी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। मैंने आपको धोखा दिया, अपने माँ बाप को धोखा दिया। मैंने वक्ती मोहब्बत की खातर अपने इतने अच्छे रिश्तों को धोखा दिया। मुझे जीने का हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मैं ये कहते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा कर रोने लगी। लेकिन आदल कहने लगे, मैं जानता हूँ तुमने जो किया वो इंसानी फितरत से मगलूब होकर किया। मैं तुम्हें इसका सिर्फ इतना ही इल्जाम देता हूँ कि तुम्हें अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करनी चाहिए थी। तुम्हें किसी की भी बातों में आकर किसी के साथ नहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। आदल ने कहा तो मैंने बेयकीन नजरों से इनकी तरफ देखा और मेरी नजरों की बेयकीनी महसूस करके वो कहने लगे, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। उठो और चलो, घर चलो, अम्मी भी इंतजार कर रही हैं। आदल ने यह कहकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड से उठा दिया। मैंने जल्दी से हाथों में ही कपड़ों को दुरुस्त किया और अपना बैग उठाकर बाहर आ गई। अम्मी को बताकर मैं जल्दी से आदल के साथ चली आई। अम्मी ने हमें खुशी खुशी रुखसत किया। आदल के घर आकर जिंदगी रूटीन के अंदाज में शुरू हो चुकी थी। अगर कभी मुझे इस बात का ख्याल आता कि मैंने आदल के साथ और अपने घर वालों के साथ धोखा किया और मैं किसी नाजायज बच्चे को जन्म देने जा रही हूँ, तो मुझे खुद से बहुत घिन महसूस होती। लेकिन फिर एक ख्याल आता कि आदल इस बच्चे को अपनाने को तैयार है, इसलिए मैं बहल जाती। कुछ ही दिन रह गए थे मेरी डिलीवरी होने में। मेरे साथी ने सब में यही मशहूर कर दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, इसलिए हो सकता है कि 7वें महीने बच्चे की पैदाइश हो जाए। लोगों ने मेरी सास की बात का यकीन कर लिया क्योंकि वो एक दाना थी और इनका तजर्बा बहुत ज़्यादा था। आज की रात रगों को काटते हुए, दर्द को बर्दाश्त करते हुए मैंने एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। आदल ने बच्चे को गोद में उठाकर इनके दोनों कानों में आजान दी तो मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। मुझ पर अभी धुआं का असर था, अभी बेहोशी सी तारी थी, इसलिए मैं दोबारा सो गई। फिर जब मेरी आंख दोबारा खुली तो मैंने देखा कि आदिल के पास कोई बैठा बातें कर रहा है। इसकी मेरी तरफ साइड थी। मैंने उठकर उसे देखने की कोशिश की और फिर जैसे मेरी आंखों के सामने सारी दुनिया घूम गई। वो कोई और नहीं बल्कि अली था। अली को देखकर मेरे चेहरे पर बेयकीनी की कैफियत आ गई और मैंने उसे मुखातब करके कहा, अली तुम यहाँ क्या करने आए हो, धोखेबाज इंसान। मैंने अली की तरफ देखकर चलाते हुए कहा तो आदिल हैरानी से कभी मुझे देखने लगे और कभी अली को, लेकिन अली तो जैसे मुझसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। इसने निगाहें नहीं उठाई। मैंने आदिल से कहा, यही है वो धोखेबाज इंसान जिसने तन्हाई का फायदा उठाया और यह बच्चा भी इसी का है। बच्चे के बारे में सुनकर अली ने एकदम सर उठाकर मुझे देखा, फिर बेयकीनी नजरों से इस बच्चे की तरफ देखा तो मैंने उसे कहा, हाँ यकीन नहीं आ रहा ना, ये बच्चा तुम्हारा ही है। तुम खुद सोचो, मुझे किस मंझधाड़ में छोड़ गए थे, मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची हूँ, दुनिया की नज़रों से कैसे बचते बचाते आई हूँ। वो तो भला हो आदिल का, जिसने हर मामले में मेरा साथ दिया और हर तरह से मेरी हिफाजत की, वरना तुमने तो मुझे रिस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ये कहते हुए रो दी। लेकिन अली को तो शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि इसे कभी दुनिया में ही अपने गुनाहों का सामना करना पड़ जाएगा। वो तो हमसे माफ़ी मांगने जोगा भी नहीं रहा और एकदम उठकर बाहर चला गया।
عادل نے تعصب سے علی کا پیچھا کیا لیکن خاموش رہے اور اٹھ کر میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، بس ارم، بس کرو، آج کے بعد اس بات کا ذکر کبھی نہیں کرو گی اور نہ ہی تم اس بچے کو علی کا بیٹا کہو گی۔ یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا ہے، ہمارا بچہ ہے۔ اب آج سے ہم نئی زندگی کی شروعات کریں گے جس میں سب اچھا ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی اپنا وقت گزاریں گے۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ عادل نے اپنے ہاتھ آگے کر کے مجھ سے وعدہ لینا چاہا تو میں نے بھی ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے یقین تھا کہ اب زندگی بہت پرسکون ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔